کہ امت کے جوان، امت کے بوڑھے، امت کی عوام، امت کی خواص جتنے اپنی اپنی زندگی کے شعبوں میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں اور پریشان ہے. کہتے ہو امت بہت پریشان ہے. کیا کہتے؟ امت بہت پریشان ہے. پریشان کیوں ہے وہ تو پوچھو. مہنگائی بہت بڑھ گئی. کیوں بڑھ گئی؟ اللہ کے خزانوں میں کمی آ گئی. کیوں بڑھ گئی یہ تو پوچھو. کہ تمہارا جھوٹ، تمہارا سود، تمہارا ظلم، تمہاری زیادتی، تمہارا خدا کی مخلوق کے حقوق کو پامال کرنا یہ آسمانوں پہ پہنچا ہے. وہاں پہ سے فیصلے آئے ہیں کہ اب کیا کرے کہ مہنگائی سستائی سے بدل جائے. اس کے لیے یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو کہ سیدھے سیدھے الٹے پیر واپس آ جاؤ. تھک گئے، بھوک لگ رہی، تھک گئے، بھوک لگ رہی. کہ تھک گئے، بھوک لگ رہی، اس سے پیٹ بھر جائے گا، اس سے تکان دور ہو جائے گی. کہ جہاں سے چلے تھے، جہاں سے آگے نکل گئے واپس چلو. کہ امت کو راستہ بتا دیا. جس اللہ کے قبضے قدرت میں، جس خالق و مالک کے کنٹرول میں کہ ہوا کا پتا، ہوا کا جھونکا، درخت کا پتا اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہل سکتا. اس مالک کی طرف رجوع کر لو، اس سے معافی مانگ لو. علی چوک ہو گئی، ہم نے زیادتی کر لی، معاف کر دو. نمازیں قضا کر دی، اذانیں سنتے رہے، معاف کر دو. ہم نماز پڑھ لیتے. ہم نے لون لے کر کے کیا کرنا، سپریٹ کاروبار کی اسکیمیں بنائی. تم بھی لے لو، تم بھی لے لو. 5 بیٹے ہیں نا، پانچوں کے سپریٹ بنگلے، سپریٹ گاڑیاں، سپریٹ کاروبار. عجیب غلطی ہو گئی. وہ تو کھانے کو بھی نہیں رہا. 5 بیٹھ کے رو رہے ہیں، ابا کیا ہو گیا، بڑے بھائی جان کیا ہوا. ابھی ہم ایک جگہ گئے تھے، نام نہیں لوں گا میں، کہیں کا بھی نام نہیں لوں گا. اور بہت جس کو کہتا ہے چوٹی کے دماغ ایڈوائزر، بڑے بڑے جو مشورے دیتے ہیں اور جن کے مشوروں کی بڑی بڑی فیسیں ہوتی ہے، سب ایک مسئلے کے لیے جمع تھے. کیا بات ہے، کیوں ایسی اتنی تنگی کیوں ہے، اتنی پریشانی کیوں ہے. اس میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ جب سے ہم نے سود میں ہاتھ ڈالا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو یہ اعلان ہے عاقبتہ الی کل، کہ سود میں اس کا انجام مفلسی ہے اور قلاشی ہے. کہ کسی دن روتے نہیں بنے گی. ایک دم سے اللہ نہیں پکڑتا، ایک دم سے نہیں پکڑتا، چھوڑے رکھتا ہے. تو اس نے کہا کہ ساری لعنت سود کی ہے. اور میں آپ کو اپنے یہاں کا بتا دوں، بہت سال ہو گئے ہمارے بھروچ ضلع میں قحط سالی آئی تھی، دکان، اور قحط سالی بھی 7 سال مسلسل، کبھی لال چوہے، کبھی سفید چوہے، کبھی کالے چوہے. کھیتی بالکل تیار ہے، صبح کو کاٹنے کے لیے جانے والے ہیں، وہاں گئے تو کچھ ہے ہی نہیں. کبھی بارشیں بہت تیز، بہت زور کی ہو گئی کہ سارا بیج سڑ گیا. کبھی ایسی کم ہوئی کہ جو بیج ڈالا تھا وہ اگا ہی نہیں. 7 سال تک یہ ہوتا رہا. ہم نظام الدین میں تھے، لوگوں کے خطوط آتے تھے، لوگ آتے تھے، وہ بھی بتاتے تھے مول صاحب دعائیں کرو، علاقے والے بہت پریشان ہیں اور یوں ہے، قرضے چڑھ گئے، پارٹیاں دیتی تھی، جن کے پاس لینا ہے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، مانگے تو کیسے. بہت. میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا. ان کا حضرت چاروں طرف سے خطوط آ رہے ہیں، ساتھی بھی آ کر بتلا رہے ہیں، اور 7 سال ہو گئے اس قحط سالی اور لوگ بہت پریشان. وہ ہے نا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو. وہ نور خدا سے دیکھتا ہے، بہت دور کی اللہ دکھاتا ہے. جیسے ہی میں نے کہا، برجستہ حضرت جی نے فرمایا مولوی صاحب
علاقے والوں سے کہو کہ سود کی اور بیاج کی لعنت سے نکلیں. جب تک یہ لعنت نہیں ہٹے گی اس وقت تک حالات نہیں ٹھیک ہوں. لیکن آدمی جلدی مانتا نہیں ہے، آدمی جلدی مانتا نہیں. ایک دفعہ ٹھوکر کھائی، اب پھر شروع ہوئے، پھر خدا دکھائے گا. یہ تو بھئی اللہ کے ہاں کا ضابطہ، رنگ، زبان، قوم، علاقہ، برادری یہ نہیں ہے. اس کے ہاں کا ضابطہ ایک ہے، اعمال. ہم اعمال پر فیصلہ کیا کرتے. اب جیسے میں کہتا ہوں نا کہ یہ مہنگائی کیوں ہے، اس کا تو بہت شور ہے، اور وہ کیسے سسٹائی سے بدلے اس کے لیے بڑی بڑی اسکیمیں ہیں. لیکن اس کو سوچنا کہ اصل یہ مہنگائی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، اس کو کوئی نہیں سوچتا. حضرت موسیٰ اور ان کا ساتھی چل رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، تکان ہو رہی ہے، تو فوراً کہا بھائی ہم تو تھک گئے. ساتھی نے یاد دلایا کہ جو تو ایسا ہوا کہ یاد رکھنا بھول چوک گناہ بندے ہی سے ہوتا ہے، کسی اور فرشتے سے نہیں ہوتا. فرشتہ گناہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے. بھول انسان ہی سے ہوتی ہے، گناہ انسان ہی کرتا ہے. لیکن انسان کی انسانیت، آدمی کی آدمیت، بندے کی بندگی اس میں ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کر لے اور فوراً اللہ سے معافی مانگے. کہ پھر وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ اگر کوئی زمین و آسمان کا خلا بھر دے، گناہ کرتے کرتے، پاپ کرتے کرتے، نافرمانیاں کرتے کرتے، لیکن سچی توبہ اگر کرتا ہے تو پھر اللہ معاف کر دے. اس کے اندر کوئی کمی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ واقعہ، وہی قرآن سب کے لیے رہبری ہے، یہ ہماری رہبری کر رہا ہے کہ تکان اور پریشانی کب ہوئی کہ حد سے نکل گئے. جہاں تک رکنا تھا وہاں سے آگے نکل گئے.